تاکہ آج وہ کمپلیٹ سورہ نور ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم اس کی قرأت سنیں گے اور اس پر پھر مفہوم پر غور کریں گے انشاءاللہ. یہ آیت جیسا کہ آپ جانتے ہیں شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے نازل کی ہے، اور خاص طور پہ اس میں بہت اہم مضامین معاشرے کے لیے دی ہیں. معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے یہ جو آرڈرز آئے ہیں وہ ایکچولی نور ہدایت ہیں. صحیح معنوں میں اس کی جو قرآن کو ہم کہتے ہیں نور ہدایت، اس کے اندر یہ اور صورت کو اللہ تعالیٰ نے کہ مزید ہدایت نور عطا کی ہے، تو صحیح معنوں میں یہ بھی ایک طریقہ نور علی نور ہے. تو نور تو ہے ہی ہدایت کا قرآن، لیکن اس کے اندر یہ آیتیں جو ہے معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور اس کا ہم انشاءاللہ آج آخری رکوع میں پڑھیں گے اور سنیں گے. اور یہ آپ دیکھیے کہ کس قدر امپورٹنٹ ہے معاشرے کو فحاشی سے بچانا. ان آیتوں میں آپ یہ شروع سے ہی آپ کو جیسے کہ معلوم ہے زنا سے شروع ہوئی کہ زنا کی کیا سزا ہے، کیوں ہے، اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد فحاشی کے بارے میں جتنا آہستہ آہستہ قوانین آئے، رولز آئے، اس کو بتاتے چلے گئے. تو آج ہم انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گھر کے حالات میں کس طرح سے رہنا سہنا ہوتا ہے وہاں تک وہ دیا جاتا ہے، کیا نام ہے، آرڈر دیے جاتے ہیں، حکم آتا ہے. تو بسم اللہ کر کے ہم سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج آئیے ہم اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں جو ہم نے آج پڑھا ہے. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس لحاظ سے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ قیامت میں جو ہے حضور پر اگر ایمان نہ لائیں تو بھی بخشے جائیں گے، وہ آیت سورہ بقرہ کی 62 پیش کرتے ہیں. لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے اتنی ہی اہمیت ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری بات کے بعد ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو. تو مسلمان اور مومن جو ہیں وہ یہ کہیں کہ ایمان والے جو ایمان لائے ہو، جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے یا جو کوئی بات ہو تو ان کو ماننا پڑے گا، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. یعنی منافقین کا یہ طور طریقہ تھا کہ وہ بڑے زور شور سے کہتے تھے کہ ہم جو ہیں ایمان لائے ہیں اور ہم آپ جو کہیں گے ہم بجا لائیں گے حکم، لیکن وہ دل سے وہ نہیں کہتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی حالت تو جانتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو کھولا ہے. کہتے ہیں یہ منافق جو ہیں اللہ کے نام سے بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ بائی گاڈ آئی ول ڈو دس اینڈ دیٹ، اور ہم آپ کہیں گے تو فوراً جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے وغیرہ. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال ہمیں معلوم ہے، تو یہ تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. تو یہ ایک طرح سے ان کو اوپن کر دیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. یہ ہے بہت امپورٹنٹ بات جو پورے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار ریپیٹ کی ہے کہ ہم نے ان کو جو ذمہ داری دی ہے رسولوں کو اور اس وقت آپ کے رسول کو، تو ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ تک پیغام پہنچانا ہے. عمل تمہاری ذمہ داری عمل کرو یا نہیں اس کے تم ذمہ دار ہوگے. تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے کیا نام ہے پیچھے دیکھتا رہے کہ وہ تم نے کیا یا نہیں کیا. اس کا کام یہ نہیں ہے. ہمارا کام صرف جو ہے فالو دا آرڈرز، جو کچھ حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ رسول کی طرف سے ہوتا ہوا آپ کی طرف یعنی لوگوں کی طرف آ رہا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ
ان کو اسی طرح زمین پر خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیے بار بار یہ اس پورے اس میں رسول کی اطاعت پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ان میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس بات کو لیتے ہیں کہ جو کچھ کسی کی حکومت قائم ہو گئی تو گویا اس کو خلافت مل گئی۔ ایسا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو فرعون کیا پورے خلافت نہیں، اس کی خلافت قائم کی جائے گی؟ ظاہر وہ تو ظلم کرتا تھا، ظالم تھا، تو اس کی خلافت نہیں تھی۔ اس نے اللہ کے حکم کو مانا نہیں، نہ اللہ کو نہیں مانا، اس کے حکم کو جاری نہیں کیا پورے کنٹری میں، تو وہ کس طرح سے خلیفہ ہوا؟ خلیفہ تو وہ ہے جس کی ڈیفینیشن صاف یہاں بتا دی گئی ہے کہ وہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور نیک عمل کریں، جو کچھ کہا گیا اس کو فالو کریں، اور کنٹری میں، سوسائٹی میں، ہر جگہ اس کی آپ کو معلوم ہو کہ ہاں اللہ کا کلام، اللہ کا حکم بجائے لایا جا رہا ہے۔ ایوری بڈی از فالوئنگ ہز آرڈر، اللہ کا آرڈر۔ اگر یہ نہیں ہے تو چاہے وہ کتنا ہی مضبوط حکومت ہو، فرعون کی ہو یا کسی کی بھی ہو، پوری دنیا پہ بھی کوئی حکومت کر لے تو وہ خلیفہ نہیں کہلائے گا۔ یعنی اللہ کی خلافت جو ہے صرف نیک ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے حق کیا اسے پسند کرتا ہے۔ تو خلافت کے معاملے میں بعض لوگ جو ہے کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ جس کی بھی یعنی خلافت مل گئی، یعنی حکومت مل گئی تو گویا خلافت ہو گئی۔ تو یہ اس میں کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک یعنی تمہارے ہاتھ میں جو کچھ بھی انڈر یور ہینڈ، وہ تم اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچ۔ اب یہاں سے معاشرے کی آرڈر آ رہے ہیں کہ معاشرے میں تمہیں کیسے رہنا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو معاشرے میں گھریلو حالات سے لے کر باہر تک کس طرح سے انٹریکشن کرنا چاہیے لوگوں سے، آپس میں، رشتہ داروں میں اور لوگوں سے۔ تو یہ وہی جو معاشرے کی شروع سے شروع ہوئی تھی، بیچ میں باتیں بتانے کے بعد، اللہ کا نور و سماوات بتانے کے بعد پھر دوبارہ معاشرے کی طرف یعنی آئے۔ ان ادر ورڈز جیسے چراغ بیچ میں رکھا ہوا ہے اور آپ کے احکامات جو ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اہمیت اس لیے ہے کہ اس سورے میں فحاشی کو جتنا روکا گیا ہے، ایک ایک چیز معمولی سے لے کر بڑے تک، وہ کسی اور صورت میں نہیں بتایا گیا ہے۔ تو یہ نور ہے، نور ہدایت ہے، اور اس کو ضرور ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس حد تک کس معاشرے میں کس فحاشی کو روکنے میں کام ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بات دوسری یہ کہ فحاشی کے بارے میں قرآن شریف میں اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو کوئی بھی فحاشی کو پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس کو اس دنیا میں بھی سزا دوں گا اور اس دنیا میں بھی سزا دوں گا۔ یہ بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو بدی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں ان کی سزا تو دوزخ میں لے گی، آخرت میں ہوگی، لیکن فحاشی کا جو اللہ تعالیٰ کو اتنا یعنی خیال ہے کہ معاشرے میں صحیح رہے، اگر کوئی پھیلاتا ہے تو وہ آج کل یا تھوڑی دنوں میں وہ سمجھ لے گا کہ وہ پھل پھول رہا ہے، لیکن اس کو سزا ضرور دیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کو سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں سے پھر دیکھیے معاشرت کے بارے میں، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک یعنی انڈر یور ہینڈ جو کوئی لوگ ہیں، جیسے غلام لونڈی اس زمانے میں تھی اور اب بھی ہو سکتی ہیں، اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے یعنی بلاغت کو نہیں آئے، 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو یعنی ریلیکس ہوتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیے کتنی مائنیوٹ ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گھر میں رہنے والے بچے اور ان کے ساتھ بھی کس طرح سے بیہیو کریں تاکہ ان کو ایک تہذیب اختیار کریں گے۔ وہ گھر کی تہذیب کیا ہوگی وہ پھر باہر بھی ایکسپیکٹ کریں گے۔ ان کے یہ تمہارے 3 اوقات ہیں، اور ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، یعنی آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ یہ 3 اوقات نہیں ہیں تو آپ کو بھی اسی طرح سے مینرز میں رہنا پڑے گا تاکہ کوئی گناہ نہ ہو۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے لوگ انٹریکشن ہوتا ہے یہ دن میں اور رات میں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے اشارات کی توضیح کرتا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ،
اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لے کر آتے ہیں. اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ علم اور حکمت کی باتیں. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، یعنی ظاہر ہے اب ان میں نکاح کی وہ بات نہیں رہی ہے، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں یعنی پردہ نہ کریں جیسا کہ پہلے حکم دیا تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس لیے سے فائدہ اٹھا کر زینت کی نمائش کے لیے زیور یا کپڑے پہن کر نکلیں. تاہم وہ بھی حیاداری برتیں، ان کے حق میں اچھا ہے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذاق ہے. اب یہاں کھانے پینے کے سلسلے تک بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے مینرز ہونے چاہیے، کہ یہاں پر جو لوگ وہ ہوتے ہیں معذور لوگ ہوتے ہیں، جیسے اندھا یا لنگڑا یا مریض، اس کو بھوکا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ کہیں بھی کھا سکتا ہے. اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذاق ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں. اب یہاں پر فردر ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ کھانے سے مراد یہ ہے کہ کہیں اجازت لے کے جانے کی ضرورت نہیں. اگر اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردی میں یعنی جس کی کیس تمہارے پاس ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. یہاں اس لیے بتایا گیا یہ بات کہ یہودیوں میں خاص طور پر ہندوؤں میں یہ ہے کہ وہ کھانا لے کے الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہیں ابھی بھی. لیکن یہاں کہا کہ تمہیں ضروری نہیں کہ الگ الگ ہو، تم ساتھ بھی کھا سکتے ہو، الگ بھی کھا سکتے ہو، اجازت ہے. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یعنی پھر وہی مینرز میں دعا خیر مانگ اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی بڑی بابرکت و پاکیزہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. اور جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو تم جسے چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو. اللہ یقیناً غفور و رحیم ہے. سمپل چیز ہے یہ. آگے آتا ہے مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا، اپنا دوسروں کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو. یعنی بلانے سے مراد دعا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس میں بلانے کے لیے بھی ہے، اور اللہ سے دعا جو رسول کرتا ہے تمہارے لیے وہ بھی ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح ایک دوست ایک دوسرے دوست کو آواز دے کے بلا لیتا ہے، تم اس طرح رسول کو نہیں بلایا کرو، کیونکہ یہ رسول ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے. تمہیں اس کی احترام کرنا چاہیے اور ان کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کرنا چاہیے جیسے تم اپنے دوستوں کو بلاتے ہو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. یعنی کچھ منافق جو تھے وہ بیٹھ جاتے تھے محفل میں اور چپکے سے موقع محل دے کر ادھر ادھر نظر بچا کے نکل جاتے تھے. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں. فتنے سے مراد یہ کہ جب معاشرے میں رسول کی وہ نہیں ہوگی، عزت نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی غضب ان پہ ہوگا، اور اس میں کئی طرح سے ہو سکتا ہے. یعنی آپس میں فرقے پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے فرقے جو پڑھتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے عذاب ہے. اسی طرح سے کسی قوم کے اوپر مسلط کر دیا جائے، کوئی غلام بنا لے ایک قوم کو دوسرے قوم کا، یہ بھی ایک طرح سے عذاب ہے. تو عذاب کے کئی صورتیں ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ تم ایسے یعنی رسول کی خلاف ورزی کرو، تو تم کو ڈرنا چاہیے کہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں اور ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تو جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. صدق اللہ العظیم. آپ کو اس کو کمنٹری میں اگر آپ اور کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو پلیز